السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو میں تیرا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا۔ حضرات محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو سال ہا سال سے یاد کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے زبان پر بار بار اس کو پکارتا رٹتا رہتا۔ اچانک ایک دن بستر میں سویا، اس کے خواب میں، اس کے وہم میں، دماغ میں یہ بات آئی کہ یار تو سالوں سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، تو نے سالوں سال گزار دیے لیکن کبھی ادھر سے تو آواز نہیں آئی کہ اے میرے بندے کیا کہہ رہا ہے، تیری عارضی کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تیرے کوئی دل میں خواہش ہے، اس نے تو کبھی نہیں پوچھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح شام دن بھر رات بھر یاد کر رہا ہے۔ شیطان کے اس وسوسے نے اس کا دل توڑ دیا۔ اس بندے نے سوچا یار واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں یاد کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ میرے کسی بھی ذکر کا، کسی بھی آواز کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس بندے نے اس رات ذکر کیے بغیر سو گیا، اس نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب یہ بندہ سو گیا تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اچانک کیوں چھوڑ دیا، آج کیوں نہیں کیا؟ تو اس بندے نے خواب میں کہا کہ کیا بتاؤں، سالوں سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی۔ تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ذکر کرنا، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ سارا کا سارا بیکار جا رہا ہے، رائگاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ذکر کرتا ہے وہی ہمارا رب، وہی ہمارا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ میں مشغول کر دیا۔ تیرے پاس یا اللہ یہ تو کہہ رہا ہے، ہر تیرے یا اللہ کہنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 لبیک پوشیدہ ہے۔ یعنی بندہ جب خدا تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کہہ کر رب تبارک و تعالیٰ کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر یا اللہ، ہر یا رحمان، ہر یا رحیم کہنے کا جواب ایک مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں سے بے انتہا پیار ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ذکر اللہ نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی روح اس دنیا سے پیاسی جاتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو سیراب کر کے اٹھاتی ہے، سیراب کر کے بلاتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ وہی فعل ہے، وہی کام ہے جسے ہم اگر اپنا لیتے ہیں تو ہمارا سارا کام بنتا نظر آئے گا، ہماری دنیا بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی، ہمارا عقبہ بہتر ہو جائے گا، قبر و حشر کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، رب کے ذکر سے ہی ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے کہ وہ جب بھی کہیں جایا کرتے تو ذکر اللہ اپنے گھر سے شروع کرتے، اور جہاں منزل آپ کی ہوتی، جہاں تک پورے منزل میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ مرابی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔